سورہ شعراء آیت نمبر 69. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سورہ شعراء کو بار بار پچھلے کانٹیکسٹ کو یاد رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کو باقاعدہ آیت نمبر 3 میں کہا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ان کے پیچھے ہلاک ہو جائیں گے کہ اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ہم تو بے انتہا ایسے معجزات نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردن جھکی رہ جائے. لیکن پھر ہمیں سمجھایا گیا کہ ایک انسان کو اگر اللہ کی اس کائنات میں اس وقت بھی معجزات نظر نہیں آتے ہیں کہ کس طرح اللہ نے فرحت بخش جوڑے اگائے، کس طرح اللہ تعالیٰ آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، ہماری زندگی، ہمارا پیدا ہونا، ہمارے بچوں کا پیدا ہونا، یہ تمام چیزیں جو انسان کی اگر دل کی آنکھیں ہی بند ہو تو اسے آج بھی معجزات نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پورا قصہ آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا بتایا، جس میں ایک بات تو یہ بتائی گئی کہ فیلڈ ورک تم کو ہی کرنا ہے، میدان میں تم کو اترنا ہے، جب تم پھنس جاؤ گے تو میری مدد ضرور آئے گی. اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا خاص ذکر کہ اس کے باوجود قوم سیٹسفائی نہیں ہوئی اور اتنے بڑے بڑے معجزات دیکھ کر بھی ان کے اندر سٹیبلٹی نہیں آئی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے پاس بلا لیا، لیکن وہ جو ٹیکسٹ، وہ جو دلائل، وہ آج بھی زمین پر موجود ہیں قرآن کی شکل میں. تو اگر جن کو اللہ کی کتاب پوری ہو جائے، کافی ہو جائے، جن کو اللہ اور ان کے زندگی کا مقصد اس قرآن سے ہی نصیب ہو جائے، وہ دنیا کا خوش نصیب ترین انسان ہے، اس کو پھر معجزات کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. تو اسی کے ہی ساتھ آپ دیکھیں کہ اب ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع ہوگا، جس میں اب ان کی بات سے ہمیں کیا نصیحت کی جا رہی ہے اور کانٹیکسٹ آپ کی نظروں میں ہونا چاہیے. ہم آیت نمبر 69 سے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع کرتے ہیں کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، اور تلاوت کیجئے ان پر خبریں ابراہیم کی. اور یہ باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی جا رہی ہیں کہ آپ خود دیکھ لیں کہ معجزات سے حل نہیں نکلتا. تو آپ تلاوت کیجئے ان پر ابراہیم علیہ السلام کی خبروں کو کہ جب کہا انہوں نے اپنے والد سے، اپنے باپ سے، وقومہ، اور اپنی قوم سے بھی کہا، ما تعبدون، یہ کیا تم عبادت کرتے ہو، یہ کن کو تم پکارتے ہو، کن کی تم بندگی کر رہے ہو. انہوں نے کہا نعبد اصناما، یعنی ہمیں پوری ڈیٹیل انٹروڈکشن قرآن ہی سے نظر آ رہا ہے کہ وہ کیا کر رہے تھے. انہوں نے کہا نعبد، ہم عبادت کر رہے ہیں، ہم پکار رہے ہیں، ہم بندگی کر رہے ہیں، اصناما، صنم کی جمع ہے، بتوں کی ہم پوجا کرتے ہیں، فنزل، اور ہم جھکے ہوئے ہیں، لگے رہتے ہیں، لہا عاکفین، معتکف ہو جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں، جم جاتے ہیں اس بتوں کے آگے. قولا، اس پر ابراہیم علیہ السلام کی ہمت اور جذبہ دیکھیے، یہ ہے ملت ابراہیم. اس کو کہتے ہیں ابراہیم کی سنت کہ انہوں نے اپنے والد اور اپنی قوم کے آگے لوگوں کو دلیل پر بلایا، عقل پر بلایا. انہوں نے کہا هل یسمعونکم، کیا وہ سنتے ہیں تمہاری، وہ بت، اس تدعون، جب تم پکارتے ہو ان کو. دیکھا، اپنے عبادت کا معنی پکارنا ہوتا ہے کہ کس کی ہم عبادت کر رہے ہیں، تو عبادت کا مطلب پکارنا ہوتا ہے. آج آپ دیکھو ہم بھی کون کون سے صحابہ کرام کو پکارتے ہیں، اماموں کو پکارتے ہیں، کس کس طرح کے ہم غیر اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہیں پکارنے میں. ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے کہ پکار بھی مدد کے لیے پکارنا، اور وہ بھی جو حاضر نہ ہو اس کو یہ سوچ کر پکارنا کہ یہ ہماری مدد کریں گے نہ ہوتے ہوئے بھی. ایک تو ہم نا اپنے نوکروں سے مدد مانگتے ہیں، ہر کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے انسان سے ایک دوسرے سے مدد لیتے ہیں جس کے تحت دنیا چل رہی ہے. اگر ہم ایک دوسرے کی مدد نہ کریں تو یہ دنیا بالکل بھی نہیں چل سکتی. لیکن ایک وہ مدد مانگی جاتی ہے جو اسپرچول لیول پر وہ موجود نہ ہو،
وہ بتوں کی شکل میں ہو یا وہ قبر کی شکل میں ہو، یا ہم سمجھیں کہ وہ سلامی پڑھتے ہوئے حاضر ہو جائیں، یہ ساری چیزوں پر ہمیں بہت غور کرنا ہے، اور ہمیں صرف ان کی باتوں تک محدود نہیں رکھنا، ہمیں یہ آج کے دور میں حق بولنا ہے جس کی ہمیں ریوارڈز ملیں گے جنت کی بھی صورت میں اور اچھی دنیا کی بھی صورت میں۔ تو انہوں نے اپنے فیملی کو، اپنے پورے قوم کو کہا، کیا یہ سن سکتے ہیں جب تم پکارتے ہو ان کو؟ او ینفعونکم، یا یہ نفع دے سکتے ہیں تم کو، او یضرہم، یا یہ نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں تم کو؟ تو انہوں نے کہا بل، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اور یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے اگر آپ غور کریں، اور میری ہمیشہ چاہت ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے پاس قرآن کھلا ہوا ہونا چاہیے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، ذرا غور سے سنیے کہ ان کے پاس اس وقت کوئی دلیل نہیں تھی اس کی۔ انہوں نے کیا جواب دیا قوم نے اور باپ نے؟ انہوں نے کہا بلکہ ابراہیم اصل بات یہ ہے کہ وجدنا آباءنا، پایا ہم نے ہمارے باپ داداؤں کو، کذالک یفعلون، اسی طرح وہ کرتے ہیں۔ اس میں پوچھنے کی اور دلیل مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے باپ دادا جو کرتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں۔ دیکھ لیجئے، تواتر اور اجماع ان کے سامنے موجود تھا، وہ تواتر سے دیکھ رہے تھے کہ ان کے باپ دادا کیا کر رہے ہیں، وہ اجماع پر یہ کام کر رہے تھے، اور ابراہیم ان کو ریجیکٹ کر رہے تھے۔ اور آج کے جو نام نہاد اسکالر ہیں، جن کو ہم تھوڑا سدھرا ہوا سمجھتے ہیں، جو ہمارے نزدیک ہمیں لگتا ہے کہ کچھ گروم ہے، وہ بھی لوگوں کو تواتر، اجماع اور ملت ابراہیم کے چکروں میں پھنسا کر اور کہیں نہ کہیں سے شرک کو کھینچ کر لے آتے ہیں کہ قرآن کے علاوہ بھی کچھ ہے جن کو آپ مانے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اور میں علی اعلان کہتی ہوں، قرآن کے علاوہ کوئی ایک سٹیٹمنٹ بھی نہیں جس کو ماننا ضروری ہو، جو دین کے لیول پر پورا اترتا ہو۔ دیکھ لیجئے، تواتر اور اجماع کے ساتھ وہ یہ بتوں کی پوجا کر رہے تھے، اور ابراہیم ان کے پاس کھڑے ہیں دلیل لے کر۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں، بڑا خوبصورت پوائنٹ ہے، آیت نمبر 74، بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، فقط اس بات کی کہ یہ تواتر اور اجماع سے ہو رہا ہے، ہمارے باپ دادا کر رہے ہیں۔ اس پر بھی ابراہیم علیہ السلام چپ نہیں رہے۔ انہوں نے کہا افرأیتم، کیا رائے ہے تمہاری، ما کنتم تعبدون، جن کو تم پکار رہے ہو، عبادت کر رہے ہو، انتم و آباؤکم الاقدمون، تم اور تمہارے پہلے گزرے ہوئے باپ دادا۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں کہ تم اور جو تمہارے پہلے باپ دادا یہ جو عبادت کر رہے ہیں اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنی رائے دیتے ہیں، وہ اپنی رائے دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، پس بے شک وہ میرے دشمن ہیں، یعنی جن کا تم نام لے کر عبادت کر رہے ہو، فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، پس بے شک وہ سب تو دشمن ہیں میرے۔ ایک ورڈ کو دیکھیے، الا رب العالمین، سوائے رب العالمین کے، کہ وہ اس سے میری کوئی دشمنی نہیں۔ کیونکہ یہ سب جو تم کر رہے ہو اس کی کوئی دلیل تم مجھے نہیں دے رہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے اللہ کی صفتیں بیان کرتے ہیں، اور جو بہت انٹلیکچوئل ہے۔ اب آپ دیکھیں گے ساری وہ صفت ہے جس کے لیے محنت آپ کو کرنی ہے، لیکن ریوارڈ وہ اللہ کو دے رہے ہیں۔ آپ گنتے چلے جائیے۔ انہوں نے کہا کہ الذی خلقتنی، بے شک پیدا کیا اس نے مجھ کو، فہو یہدین، پس وہی میری رہنمائی بھی کرتا ہے۔ یعنی جب ہم کتاب کھولیں گے تب وہ ہماری رہنمائی کرے گا۔ ہر چیز وہ اللہ کو کریڈٹ دے رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ میری اور آپ کی بھی سٹرگل کو دیکھنا پڑے گا۔ وہ اپنے رب کا تعارف کراتے ہیں کہ میرا رب تو وہ ذات ہے جو میری رہنمائی کرتا ہے کتاب کے ذریعے سے۔
والذی، اور وہ ذات پاک، ہوا یطعمنی، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے، ویسقین، اور وہ مجھے پلاتا بھی ہے. یعنی اس نے میرے لیے روزی کے ذرائع رکھے ہوئے ہیں، لیکن حاصل مجھے اپنی محنت سے اور اللہ کے ذکر سے یہ سب کام کرنا ہے. آپ دیکھ لیں کتنا انٹلیکچوئل پوائنٹ ہے کہ یہ سارے کریڈٹ واقعی اللہ پر جاتے ہیں، لیکن ہمارے ذمے کتنا کام ہے وہ آپ کو اور مجھ کو بھی دیکھنا پڑے گا. وہ کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں مریض ہو جاتا ہوں بس وہی مجھے شفا بھی دیتا ہے. مریض کو شفا کب ملتی ہے؟ جب وہ رائٹ ٹائم اپنی دوائیاں پیے، اپنا پریکاشن رکھے، ڈاکٹر کو دکھائے، خیال کرے. لیکن انہوں نے یہ ریوارڈ بھی اللہ کو دیا کہ یہ ساری فیور اللہ نے دنیا میں رکھی ہوئی ہے کہ وہ جب مریض ہوگا تو شفا اس کو کیسے ملے گی، اور اتنی سماعت بصارت دل بھی دے دیا انہوں نے، اللہ نے. پھر وہ کہتے ہیں والذی یمیتنی ثم یحیین، وہی ذات پاک وہی موت دیتا ہے مجھ کو اور وہی زندہ کرے گا مجھے. تو جناب موت آپ فضول گلے نہیں لگا سکتے، اور موت کے سے بچنے کے لیے جو تدابیریں اختیار کرنی ہوتی ہیں وہ کریں گے. ایٹ لاسٹ ہم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کریں گے. آگے آتا ہے والذی اطمع، اور وہ ذات پاک تو وہ ہے کہ اطمع، میں طمع رکھتا ہوں، میں امید رکھتا ہوں کہ وہ مجھے بخش دے گا، ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، کہ جب میں یہ شرک نہیں کروں گا تو مجھے پوری امید ہے کہ میرا رب میری خطاؤں کو قیامت کے دن بخش دے گا. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اگر آپ میری بات پر غور کریں کہ ایک نبی کہہ رہا ہے میری خطا، یعنی ہم تو سمجھتے ہیں نبیوں سے کوئی خطا ہی نہیں ہوتی، نبی معصوم ہوتے ہیں، لیکن قرآن بتاتا ہے کہ نبی اتنا ڈرتے ہیں اللہ سے، اور قیامت کے دن کی شفاعت کا، کوئی غیر اللہ سے کوئی شفاعت مل جائے، ان کے پاس یہ کانسیپٹ نہ تھا، نہ انہوں نے اپنے فالوورز کو دیا. انہوں نے کہا کہ میں جب یہ شرک نہیں کروں گا تو مجھے پوری امید ہے کہ میرا رب میری خطاؤں کو بخش دے گا. اور یہی کانسیپٹ مجھے قرآن سے بار بار نظر آتا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم، کہ بے شک وہ لوگ ایمان میں پرفیکٹ جو ہوں گے، پھر اچھے عمل بھی کر کر دکھائیں گے، ان کی میں دوسری خطاؤں کو معاف کر دوں گا. جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ایمان میں پرفیکٹ ہوں گے ان میں کوئی برائی بھی نہیں ہوگی. تو پھر یہ کیسا سٹیٹمنٹ ہے کہ جو ایمان میں پرفیکٹ ہوں گے، جو عمل بھی کر کر دکھائیں گے، پریکٹس مسلم ہوں گے، ان کی میں خطاؤں کو دور کر دوں گا. یعنی کچھ کمپلسری سبجیکٹس ہیں، کچھ کمپلسری آئٹم ہیں جو اللہ آپ سے، اللہ کو ریکوائرڈ ہے. اللہ چاہتے ہیں آپ سے کہ وہ کمپلسری سبجیکٹ میں آپ فیل نہ ہوں. جب وہ کمپلسری پوائنٹس میں آپ پاس ہو جائیں گے تو ہمارے دوسرے گناہوں کو رب تعالیٰ بخش دیں گے. اور یہ ایک نبی کی تعلیمات ہے کہ یہ ہے ملت ابراہیم، یہ ہے ابراہیم کی سنت، کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو کہا کہ میں جب شرک نہیں کروں گا تو مجھے میرا رب ضرور بخش دے گا، اور کہا میری خطاؤں کو قیامت کے دن اللہ درگزر فرمائیں گے، بخش دیں گے. اور پھر انہوں نے اپنے لیے دعا کی کہ ربی حب لی حکما، اے میرے رب مجھے وزڈم دیجئے، مجھے حکمت دیجئے، مجھے لیڈرشپ دیجئے، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ. کیونکہ حکمہ میں کچھ لوگ اس کو حکومت بھی لے جاتے ہیں، کچھ لوگ اس کو وزڈم بھی لے جاتے ہیں. تو حکمت اور حکومت اور یہ ساری چیزیں مل کر جو ہم ایک دعا سمجھتے ہیں کہ اے میرے رب مجھے متقین کا امام بنا دیجئے. اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے تو قرآن میں واضح ہے کہ انہیں لیڈرشپ دی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے دعا کی کہ اے میرے رب عطا فرمائیے مجھے حکمت، اور ملا دیجئے، شامل کر لیجئے مجھے نیک لوگوں میں، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور باقی رکھیے میرا ذکر خیر دوسروں میں بھی. یعنی اے اللہ میں کسی بھی حالت میں ایک کرپٹ انسان نہ کہلاؤں، ایک اچھا انسان کہلاؤں، جبکہ حاضر تو اللہ کیا ہونا ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں وَاجْعَلْ لِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور بنا دیجئے مجھے وارث نعمتوں والی جنت کا. وَاغْفِرْ لِأَبِي،
اب جو یہ پوائنٹ آ رہا ہے اس کی انہیں ممانعت کی گئی، یعنی نبی اپنی مرضی سے بولتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو ایک کانسیپٹ دیا گیا کہ نبی اپنی مرضی سے بولتے نہیں ہیں، اور یہ بڑے بڑے گرامر کے جاننے والے بھی یہ عقیدہ دیتے ہیں، اور پھر اس کے لیے غلط بات کو پورٹرے کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ آیت میں ہے کہ جی کوئی بھی انبیاء یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے بولا نہیں کرتے، وما ينطق عن الهوى، یہ آیت یہ کوٹ کرتے ہیں، جبکہ اس کے آگے والا لفظ آ رہا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ پوری آیت نہیں پڑھتے ہیں کہ جس میں آ رہا ہے کہ نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتے، مگر وہ باتیں بولتے ہیں دین کی جو وحی ہوئی ہے، یعنی وہ بات وحی پہ جا رہی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ تو جناب ادھر آپ دیکھیں گے نبی نے اپنی مرضی سے یہ دعا مانگ لی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم ایک رول ماڈل ہے، لیکن ان کی یہ دعا اور ان کی یہ بات اس کو تمہیں فالو نہیں کرنا، کہ جس کے لیے شرک کلیئر ہو جائے، جو مشرک کھلم کھلا کنسیڈر کیا جائے کہ وہ بتوں کی پوجا کرتا ہے اور وہ خدا کے علاوہ بھی دوسروں کو پکارتا ہے، تو جس کے لیے شرک واضح ہو جائے، کفر واضح ہو جائے، اس کے لیے دعا کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ انشاءاللہ پھر ڈسکس کریں گے کہ انہوں نے اپنے باپ کے لیے جو دعا مانگی تو اس کی ان کو ممانعت آئی، لیکن سورہ شورى میں اس کا ذکر نہیں ہو رہا، صرف ان کی دعا کا ذکر ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ پھر کنٹینیو کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔